بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ 3 ماہ کورس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی جو ہے 3 ماہ کورس کی پہلی کلاس جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور اس کے اندر چند پوائنٹس کو بتایا گیا تھا، چند چیزوں کو سمجھایا گیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہوگا۔ ان جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے تھے، جتنی بھی چیزیں وہاں بتائے گئے تھے، آپ نے ان کو ضرور سمجھا ہوگا۔ اور آج کی کلاس کے اندر بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی، اور امید ہے مجھے کہ آپ اس کلاس کو بھی بہت اچھی طرح سماعت فرمائیں گے اور غور سے دھیان کے ساتھ سنیں گے، اور سننے کے بعد جو ہے جس طرح آپ کو سمجھایا جائے گا اس پر اسی طرح پریکٹس کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلدی گھر بیٹھے قرآن پاک کو درست پڑھ لیں گے۔ تو آج کی کلاس کے اندر جو ہے ہم مخارج کے بارے میں جاننے والے ہیں، یعنی مخارج کس کو کہا جاتا ہے، اور مخرج کا سیکھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، اور قرآن پاک کے لیے کتنا ضروری ہے، وہ آپ کو جب مخارج سمجھانا شروع کروں گا تو اس کے اندر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مخارج کا سیکھنا اور سمجھنا اور مخارج کے بارے میں جانکاری رکھنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، جو قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور سیکھنا قرآن پاک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اب جو ہے اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر آپ مخارج کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بورڈ پر جو ہے چند چیزوں کو لکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے تفصیل مخارج، یعنی مخارج کی جدی تفصیل آج کی کلاس میں تو پوری تفصیل نہیں ہوگی، یعنی آج کی کلاس کے اندر جو ہے وہ شروعات مخارج کی جا رہی ہے، اور مخارج کی شروعات یہاں سے ہوگی، اس لیے میں نے تفصیل مخارج لکھا ہے کہ مخارج کی جو ہے تفصیل کر کے آپ کو سمجھایا جائے گا ایک ایک مخرج کو، کہ کس حرف کا کون سا مخرج ہے، اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے، آواز کیسی ہوگی، تو فرق کر کے آپ کو دکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مخرج کہتے کس کو ہے۔ مخرج جو ہے، مخرج کہتے ہیں، یہاں پر میں نے بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہے، جن جگہوں سے حروف ادا ہوں ان کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جہاں سے بھی ہم حرف ادا کرتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس جگہ کو؟ مخرج۔ جہاں سے بھی ہم حروف ادا کرتے ہیں، جتنے بھی حروف ہیں جہاں سے ہم ان کو ادا کرتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب مخرج کتنے ہیں یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یعنی قرآن پاک کو سیکھنے کے اعتبار سے 17 چیزیں آپ کو پہلی جو ہے مخارج کی وہ ان کے بارے میں جانکاری اور ان کو سیکھنا، ان پر مہارت کو حاصل کرنا قرآن پاک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں مہارت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، مخارج کے ساتھ جس طرح قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، یعنی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو 17 مخرج آپ کو پہلے سمجھنے پڑیں گے، اور سمجھنے کے بعد ان کو انشاءاللہ ان پر مشق کو جاری رکھ کر کے پھر آپ قرآن پاک کو انشاءاللہ پڑھنے کے سلسلے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو مخرج کتنے ہیں آپ؟ 17۔ تو مخارج اس لیے میں نے لکھا ہے کیونکہ یہ 17 ہیں۔ مخرج کے معنی بھی میں نے آپ کو بتائیں، جن جگہوں سے حروف ادا ہوں ان کو مخرج کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مخرج جو میں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے میں نے جوف دہن منہ کا خلا۔ جوف دہن یعنی دہن منہ کو کہتے ہیں، منہ کا اندر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں، یعنی خالی حصہ۔ وہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے۔ سب سے پہلا حرف واو ساکین، اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یہ ساکین ہوتا ہے، اور یا مدہ، الف مدہ، یہ 3 حروف ہیں، واو مدہ، یا مدہ دوسرا، اور تیسرا الف مدہ۔ ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں،
یعنی حروف مدہ آپ نے سمجھیں کہ 3 حروف مدہ شروع میں جو ہیں 3 حروف مدہ ہیں، وہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اولاً حروف مدہ 3 ہے، اولاً حروف مدہ 3 ہے جن کا جاننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، ایسے بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، چاہے آپ ترتیب نیچے اوپر والی نیچے کر لیں، نیچے والی اوپر کر لیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ واو مدہ سے پہلے آپ کو قرآن پاک میں ہمیشہ جو علامت دکھے گی وہ آپ کو یاد رکھنی ہے، وہ پیش والی علامت ہوگی۔ یعنی پیش والی علامت کیسی ہوتی ہے آگے میں سمجھاؤں گا، پیش کی آپ کو پہچان بھی کراؤں گا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامعین کرام و ناظرین کرام ہیں جن کو پیش کی علامت جو ہے وہ صحیح سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یا ساکن، یا مدہ یعنی وہ یا جس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ سے پہلے ہمیشہ آپ کو یا ذہن میں اس قاعدے کو رکھنا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ چینج نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن پاک میں جب بھی یا مدہ کہیں آئے گا تو آپ کس طرح اس کو پہچانیں گے؟ شارٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کہ یا مدہ سے پہلے قرآن پاک میں ہمیشہ زیر ہوگی۔ تیسرا الف مدہ، الف مدہ سے پہلے آپ کو ہمیشہ قرآن پاک پہ یاد رکھنا ہے کہ الف مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی۔ پھر سے میں دہراتا ہوں، واو مدہ سے پہلے قرآن پاک میں ہمیشہ پیش ہوگا، یا مدہ سے پہلے قرآن پاک میں ہمیشہ زیر ہوگی، اور الف مدہ سے پہلے قرآن پاک میں ہمیشہ جو زبر ہوگی جس سے پہلے پیش ہو۔ یعنی واو مدہ ساکن ہے، وہ ساکن ہے جس سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو۔ یا مدہ جو ہوتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ اب مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر واو مدہ ساکن جس سے پہلے پیش ہو، جیسے جوع۔ اب دیکھ لیجئے واو ساکن ہے، ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس پر یہ علامت ہو، یعنی جزم والی علامت ایسی بنی رہتی ہے سر جیسا، تو اس علامت کو کہتے ہیں جزم۔ اس علامت کو آپ یاد رکھیے، جزم کہتے ہیں، اور یہ علامت جو ہے یہ واو پر ہوگی، اور واو سے پہلا جو بھی حرف آئے گا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، جو بھی حرف آئے گا اس پر جو علامت ہونی چاہیے وہ پیش کی علامت ہونی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے جو ان کے اندر جو واو سے پہلا حرف جیم ہے اس پر جو علامت ہے وہ پیش کی ہے، اس کے بعد جو واو ہے وہ ساکن ہے۔ اس لیے ہمارا قاعدہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا واو مدہ اس واو کو کہیں گے جس سے پہلے پیش ہو۔ اب دیکھ لیجئے ہمارا قاعدہ جو ہے یہاں پر درست ہو گیا، واو ساکن سے پہلے پیش آیا اور ہمارا قاعدہ مکمل ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ جہاں بھی پیش آئے گا وہاں واو مدہ ہوگا۔ اب اس کو اس طرح پڑھیں گے، جو، اور واو مدہ کو جو کھینچنا ہے وہ صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی ایک الف کی آواز کی مقدار جتنی ہوتی ہے اتنا ہی واو مدہ کو واو ساکن کو ہم کھینچیں گے، واو مدہ کو۔ اور اب چلتے ہیں یا مدہ کی جانب، یعنی جو دوسرا مدہ جو ہے، دوسری قسم جو ہے وہ یا مدہ ہے، ساکن ہو، یا مدہ بھی ساکن ہونا چاہیے اور اس سے پہلے جو ہے زیر ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے نستعین، اب دیکھ لیجئے کہ یا سے پہلے عین ہے اور عین کے نیچے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یہاں یہ زیر آ رہی ہے۔ ہمارا قاعدہ تھا کہ یا مدہ اس یا کو کہیں گے جس سے پہلے زیر ہو۔ اب دیکھ لیجئے یا مدہ سے پہلے زیر ہے عین کے نیچے، تو اب پڑھیں گے ہم نستعین، نستعین نہیں پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے نستعین، یعنی کھینچ کر کے پڑھیں گے، مد کریں گے ایک الف کے برابر۔ الف مدہ سے پہلے ہمیشہ قرآن پاک میں زبر ہوگی، یعنی جس طرح یہاں بھی میں نے ایک مثال لکھی ہے، قالو، قاف الف زبر قا، تو یہاں ہم الف کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی الف مدہ سے پہلے قرآن پاک میں، اور یا مدہ سے پہلے ہمیشہ قرآن پاک میں زیر ہوگی۔ ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور واو مدہ سے پہلے ہمیشہ قرآن پاک میں جو ہے پیش ہوگا۔ تو ان 3 چیزوں کو بہت میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ تینوں چیزیں آئی ہوں گی، اور مخرج
ان کے مخرج بھی سمجھ میں آئے ہوں گے اور ان کی مثالیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر جو ہے بھرپور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. کمنٹ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں آپ جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو، یا آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں فون نمبر پر. انشاءاللہ بھرپور آپ کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی مزید اس پر محنت کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آپ کی خدمت میں یہ بات بھی مجھے ضرور کہنی ہے کہ جس طرح آپ اپنا فائدہ سمجھتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنے بھائیوں کا اور بہنوں کا خیال کریے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے رہیں اپنے بھائیوں تک اور بہنوں تک. اس کلاس کو جو ہے آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. امید ہے کہ آپ شیئر بھی کرتے رہیں گے اور مزید دعاؤں سے نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.